السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فلغ وادی سینہ. نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. جناب صدر، معزز سامعین اکرام اور حاضرین جلسہ، میرا اور آپ سبھی حضرات کا اور تمام مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی وعالیانہ تعلق ہے، اور یہ تعلق محبت ہماری زندگی کا سرچشمہ اور درد کا درما ہے. اسی لیے میں آج اس نورانی محفل میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے ان کے خوش چینوں اور عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. شہید عبدالرحمت کے چیٹے اور صحابہ اکرام کے چیٹے اور فضائے رضیہ چمن کے بادی بہاری عطا کر دے، جس سے ایمان اور اللہ کے قدوں کے پھول کھل جائے. ورنہ میری کیا مجال، میری زبان میں وہ طاقت ہی کہاں، میری بساط علم ہی کیا ہے کہ انسان آدم اور محسن انسانیت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈال سکوں اور میری زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر سکوں. معزز سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر آج تک ہزاروں کروڑوں افرادوں نے عقیدت محبتوں کے گلدستے پیش کیے ہیں، اور ہزاروں کروڑوں انسانوں نے اسی قافلے بحری کے نام جھوکوں میں آرام کیا ہے. ایک جمع غافر نے اسی کاروان عظیم محمد کو کلمہ کرتاس کی سلامتی دی ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ عقیدت مندوں میں میرا بھی نام آ جائے. لیکن دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری دکھائی دیتی ہے، کمالات کا کوئی پہلو بھی تشنا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے وقت تہذیب و تمدن، معاشرت و اخلاق، زیادت و قیادت، صبر و قناعت، عمارت و حکمت، زہد و عبادت، توکل و عنایت، مروت و شجاعت کا محل علم اخلاق کے حسین سنگم دکھائی دیتا ہے. کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال ایک زہر گھڑے پانی کے برابر نہیں. ہم ایک کنارے بغیر جائزہ لے ڈالے بلکہ وہ بہتا ہوا دریا ہے. موج و احباب میں سنگھیاں اور موتیاں دکھائی دیتی ہے، جس کے پانی سے مسلسل کھیتوں کو پانی مل رہا ہے. حقیقت تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چند سالوں پہلے باتیں بتانے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا تھا. انسانی افراد کو کردار کے سانچے میں ڈھالنا اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کا انتخاب نہیں ہوا تھا، بلکہ حقیقت تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی علمی نو میں فکری عملی میں مارسر گزشت ہے، جس کے ہر شعبے پر انتہائی نفس اور انتہائی درس کا کائنات ہے. اور مسجد سے لے کر بازار تک، حلوت قدوں سے لے کر ضرورت قدوں تک، خانقاہ مجاز سے لے کر عدل و انصاف کے جہاد تک، بدر و حنین کے مارکوں سے لے کر عدل کے انصاف تک، عبادت و تلاوت سے لے کر زیادت و قیادت تک صرف اللہ کا رنگ چھایا ہوا ہے. اسی لیے حق تعالی شاہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ نمونہ ہے. کسی زندگی سے، کسی گوشے سے بھی تمہارا تعلق ہو، کسی حیات سے تم وابستہ ہو تو تمہاری اتباع اور تکلیف کے لیے کامل نسخہ موجود ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ اپنی تقریر کے دوران فرماتے ہیں کہ اگر تم دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزانہ دار کی پیروی کرو، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر تم واحد و ناصر ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تم بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکے کے چرواہے کی زینت پڑھو. غرض تم کوئی بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی اور اصلاح کا سامان اور ظلمت کھانے والوں کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی کبریٰ کے خزانہ ہر وقت ہمدم مل سکتا ہے. دعا کیجئے کہ ہماری زندگی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اور ہمارا سارا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین.